پیش ہیں. اس کے بعد عالی جناب مولانا مجید حضرت حافظ اللہ انتظام فرمائیں گے. تو مومنین باہر تشریف رکھتے ہو وہ ادا کریں گے. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. ہر ایک کو پنجے تن کی طہارت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء. کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء. جز مرتضیٰ کسی کو یہ عزت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. خیبر کے در کو پھول کی صورت سے توڑ لے. خیبر کے در کو پھول کی صورت سے توڑ لے. خیبر کشا کے بعد یہ طاقت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. آگے علی نے قبلۂ عالم بنا دیا. آگے علی نے قبلۂ عالم بنا دیا. پہلے علی سے کعبے کو عزت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. سائے میں اہل بیت کے ہم ہیں سکون سے. سائے میں اہل بیت کے ہم ہیں سکون سے. ہم کو تو حشر میں بھی قیامت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. جلتی زمین پداشت میں لاشا پڑا رہا. جلتی زمین پداشت میں لاشا پڑا رہا. کیسا کفن حسین کو تربت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. تیور سے اپنے روکے ہیں عباس فوج کو. تیور سے اپنے روکے ہیں عباس فوج کو. ماہر کسی کو بھی یہ شجاعت نہیں ملی. ہم کو کہیں بھی مورے صداقت نہیں ملی. تمام اہل بیت سے گزارش ہے کہ خانے تشریف لے. میں گزارش
مولانا مسی رضا صاحب کے سے کہ مائے اور جب صاحب فرمائے قاول کلام نعرہ تلوار قاول نعرہ تلوار صلی علی محمد أما بعد فقد قال رسول الله
پیغمبر کی اس حدیث کے ذیل میں عزاداری سید الشہداء کی حیثیت اور اس کی عبادیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عزا سید الشہداء اتنی ہی اہم ہے کہ جس کی قیام اور جس کے نفاذ کا خود پروردگار عالم نے انتظام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک شاعر نے یقیناً اپنے علم و شعور کے اعتبار سے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ حسین جب کی آغوش پیغمبر، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب عطا رکھی گئی۔ وہیں لیکن میں شاید پہنچ نہیں ہوئی، ورنہ حقیقت میں بنیاد ادا وہاں نہیں رکھی گئی، بنیاد ادا عالم ارواح میں رکھی گئی، جہاں قدرت نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میرے دین کی حفاظت اتنی قربانیاں دے کے کرے، اور وہاں روح حسین نے بلند ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ یہ تیرا حسین ہے، اپنی ان کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، تو بنیاد ادا وہاں رکھی گئی۔ اس طرح شاید کی پہنچ جہاں تک تھی، اب دیکھیں کہ عزاداری خود یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں پروردگار عالم کی شریک ہے۔ جناب آدم کی خدمت ہوئی ہے اور اس کے بعد ان سے جو بھی تکیولہ ہوا اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں، اور توبہ کیسے کریں، تو ان کو قدرت نے کچھ کلمات جو وہ تعلیم کیے، اور روایات میں تفاصیر میں جو ہے وہ کلمات کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ پنجتن کے نام تھے جن کے ذریعے سے جناب آدم نے توبہ کی۔ یہی ملتا ہے کہ جناب آدم نے ہر ایک معصوم کا نام لیا پنجتن میں سے، لیکن کسی بھی نام کے لینے کے وقت ان کا دل مضطرب تھی، بے چین تھی، لیکن جب جناب آدم نے امام حسین کے نام سے دل پریشان ہوا، مضطرب ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوال کیا جبرائیل کہ اللہ سے آپ سوال کریں کہ آخر کس نام کو جب میں نے لیا تو میری حالت کیوں تبدیل ہوئی، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو، اضطراب کیوں پیدا ہو گیا۔ جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا اور اس وقت اللہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ تمہاری نسل سے آخری جو پیغمبر ہو گیا اس کا نواسا اس طرح سے کربلا میں ذبح کیا جائے۔ تو سلسلہ مجالس عزا خود قدرت نے شروع کیا اور شہادت سے پہلے شروع ہوا ہے۔ تو جب عزاداری شہادت سے پہلے قدرت نے شروع کی ہے اور ہر نبی کو اس ادا میں شریک کیا جاتا ہے،
کسی نہ کسی بہانے سے کبھی نبیوں کو کربلا کی زمین سے گزارا ہے، اور نہ فقط گزارا ہے بلکہ کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی مصیبت وارد ہوئی۔ کبھی کسی نبی کو لگ گئی، خون نکل آیا، کبھی کوئی نبی گھوڑے سے نیچے گر گیا، کبھی کچھ۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو جتنے نبی سرزمین کربلا سے گزرے تو کوئی نہ کوئی مصیبت وارد ہوئی، اور جب مصیبت وارد ہوئی تو نبیوں نے سوال کیا، معقول کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ معلوم اور نہیں، خطا نہیں ہوئی ہے، لیکن جس زمین سے تم گزر رہے ہو اس زمین پر میرے حبیب کا لباسا کی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بھی خون اس زمین میں شامل ہو جائے، تم بھی عزائے حسینی میں شامل ہو جاؤ، تم بھی عزادار حسین بن جاؤ۔ ایک سلوات دیے عزادار حسین میں شامل ہو جاؤ، تمہارا بھی نام عزاداران حسین میں لکھ جائے۔ دیکھیے عزائے سید الشہداء جو ہمیں ملی ہے، یہ نسل بعد نسل یہاں تک پہنچی ہے۔ یقیناً اس کے خلاف سازشیں ہوئی، اس کے خلاف گروپیں بندے ہوئی، لیکن سب ظالم آگ تھک کے بیٹھے اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم براہ راست ڈائریکٹ ہم عزا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو انہوں نے وہی منافقوں والی چال، جس طرح سے منافقین کفار مکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ڈائریکٹ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضبط نہیں دے سکتے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے چہرے پہ اسلام کی نقاب مسلمان بن کر اسلام، دین اسلام، اور آپ تاریخ بتا کے دیکھیں جتنا نقصان بنام دین یا بنام اسلام کو پہنچایا گیا ہے، اتنا کفار و مشرکین یہودی اور نصارہ نے نہیں پہنچایا۔ جتنا نقصان منافقین کے ذریعے سے اس دین کو پہنچا، یہ آج دین میں جو 72-73 فرقے ہیں، یہودی نے تو نہیں کیے ہیں، عیسائیوں نے تو نہیں کیے ہیں، کافروں یا مشرکوں نے نہیں کیے ہیں، یہ سب منافقین ہیں، سب منافقین۔ آپ دیکھیے جتنے ائمہ ہیں ان سب کی شہادت کسی یہودی نے کیا ہے، کسی عیسائی نے، کسی کافر و مشرک نے، سب ائمہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ نام کے مسلمان۔ اور اس دین اسلام میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جتنی بدعتیں داخل کی گئی، جتنے خرافات داخل کیے گئے، یہ سب کس کے ہیں؟ یہ سب اسلام کی نقاب ڈال کر منافقین کے سارے کام ہیں۔ جتنا نقصان دین اسلام کو، مذہب کو منافقین سے اور بظاہر مسلمان، بباطن وہ مشرک ہیں، بباطن وہ کافر ہیں، لیکن بظاہر اسلام کی نقاب سے جتنا نقصان دین کو ان سے پہنچا، اپنا نقصان کھلے ہوئے دشمن سے نہیں پہنچا۔ یہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کھلا ہوا دشمن، ایک چھپا ہوا دشمن۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں مولا کائنات کی نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا کائنات نے دشمنوں کی تقسیم کی اور پہچانوایا کہ سب سے خطرناک دشمن کون؟ وہ جو کھلا ہوا دشمن ہے، خطرناک ہے، لیکن انسان کو پتا ہے
یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے، اس سے بچنے کی جو ہے وہ تمام جسے کہیے جو ہے وہ راستے اختیار کرتا ہے. لیکن وہ دشمن جو چھپا ہو نہیں معلوم کہ یہ جو بغل میں بیٹھا ہے یہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، اس سے کیسے بچاؤ کے راستے، بچاؤ کے ساتھ تمام چیزیں تدبیریں کیسے کی جائیں نہیں معلوم. کب وہ کچھ تمہیں چھڑا بھوک دے کسی کو نہیں پتا. بچاؤ کی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے ایک پورا چیپٹر دشمن شناسی کا ہے، یہ الگ الگ موضوع ہے، اس کے لیے الگ جو ہے وہ اشرا ہو. دشمن شناسی، انسان جب تک اپنے دشمن کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دشمن شناسی بہت ضروری ہے، چاہے وہ کھلا ہوا دشمن ہو اور چاہے وہ چھپا ہوا دشمن، چاہے وہ ظاہری دشمن ہو چاہے وہ باطنی دشمن ہو. اور سب سے خطرناک یہ جو چھپا ہوا دشمن ہو، اس کو پہچاننا اور پھر پہچاننے کے بعد اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے. یہ سب سے بڑی مشکل پیغمبر کے ساتھ کیا تھی؟ کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پہلو میں جو بیٹھنے والے ہیں منافق بہت زیادہ ہیں؟ کیا پیغمبر کو منافقین کی حرکت نہیں معلوم تھی؟ پیغمبر کے ساتھ ایک دو نہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ ایسی کام کی گئے، ایسی چالیں چلی گئی جس سے پیغمبر کو جو ہے وہ کہ پیغمبر کی جان کا خطرہ ہوا، پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. سب کچھ پیغمبر کو معلوم تھا، لیکن پیغمبر کی مجبوری یہ تھی کہ اگر پیغمبر ان منافقین کو قتل کر دیتے، چونکہ ان کی سازشیں عیاں نہیں ہوئی تھیں، صرف پیغمبر جانتے تھے، دوسرا تو نہیں جانتا تھا. اگر پیغمبر انہیں قتل کرتے، سزا دیتے تو پیغمبر پہ یہ الزام آ جاتا کہ پیغمبر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں. بچہ بھی دے گا. اس لیے پیغمبر نے ان تمام منافقین سے چشم پوچھی. ورنہ پیغمبر کو سب پتا تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون میرا جسے کہیے مخلص ہے، کون منافق ہے، سب پتا تھا. لیکن پیغمبر کے ساتھ مجبوری نہیں. اس لیے آپ دیکھیے پیغمبر نے کہا تھا کہ علی میری جنگ کفار و مشرکین سے ہو، یعنی قرآن مجید کی تنزیل پہ میری جنگ ہے، لیکن تمہاری جنگ کیا تعبیر ہے قرآن، یعنی تمہارے سامنے منافقین کفار و مشرکین، منافقین سے جنگ کرنا بہت مشکل ہے. یہ سب کا تجربہ ہوگا کہ کھلے ہوئے دشمن سے لڑنا آسان ہے، لیکن چھپے ہوئے دشمن سے، منافق سے. اور یہی وجہ آپ دیکھیے جنگ صفین میں کیا ہوا، مولا علی کے لشکر میں 2 پھاٹ ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے سامنا منافقین سے تھا. اگر مشرکین سے ہوتا تو قطعاً لشکر میں 2 پھاٹ نہ ہوتے، لیکن چونکہ منافق سے تھا، ایسے انسان سے جو اپنے چہرے پر اسلام کے نقاب ڈالے ہوئے تھا، لہذا اس نے وہی حرکت کی کہ جب دیکھا شکست جو ہے وہ ہو رہی ہے فوراً اس نے قرآن کو نہیں تو بلند کیا. اب وہ جو سادہ لو انسان تھے جن کے پاس بصیرت نہیں تھی، میں نے کل کیا کہا تھا، جن کے پاس بصیرت نہیں، جن کے پاس شعور نہیں تھا، جن کے پاس عقل نہیں، دھوکہ کھا گئے. لیکن عزاداری کہ فرشیدہ یہ اسی لیے یہاں سے جب اٹھے تو شعور لے گئے، توجہ، یہاں سے جب اٹھے تو اپنی بصیرت میں اضافہ کر کے، یہاں سے جب اٹھے تو عقل کی دولت کو لے کے اٹھے. یہ نہ ہو کہ جب فرش ادا پہ آئیں تب بھی ویسے تھے اور جب فرش ادا پہ اٹھے تو تب بھی ویسے ہی اٹھے. فرق ہونا چاہیے، آنے سے پہلے کیا تھے اور جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے. کہ عقل و شعور ضروری. اسلام میں عقل کی اہمیت. قبلہ دیکھیے، کعبہ عبادتوں کا قبلہ ہے اور کربلا
عقل و شعور کا قبلہ ہے. یہاں عقلیں بٹتی ہیں، یہاں شعور بانٹا جاتا ہے. کربلا اور آزاداری اسی کا نام ہے. اگر یہاں سے ہم شعور لے کے نہیں اٹھیں گے تو پھر ہمیں کوئی شعور دینے والا نہیں ملے گا، کوئی ہمیں عقل دینے والا نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے. عقل دین میں وہ اہم پارٹ ہے دین کا کہ جس کے لیے احادیث ہمیں بار بار متوجہ کر رہی ہے کہ عقل کی بنیاد پر لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا. عقل جس کی جتنی عقل زیادہ ہوگی اس کی عبادتوں کا ثواب بھی اتنی زیادہ ہوگا. ایک صلوات بھی محمد حدیث میں کہ لا دین لہو لا عقل لہو، یا من لا عقل لہو من لا عقل لہو لا دین لہو. حدیث الفاظ مختلف ہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین. دین عقل سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اس کو آپ الگ ہی نہیں کر سکتے. آپ کو واقعہ آپ سنتے ہوں گے جناب آدم جب خلق ہوئے کہ ان کے پاس اللہ نے جو ہے جبریل کے ذریعے سے 3 چیزیں جو وہ بھیجی، آپ دین حیا. اور جناب آدم سے کہا کہ ان میں سے ایک آپ جو چن لیں، اجازت ہے کہ ایک آپ اس سے منتخب کر لیں، دین لے لیں، عقل لے لیں، حیا لے لیں. دھیان سے جناب آدم کو توجہ کیجیے گا. ہم سب جناب آدم کی اولاد ہیں. دیکھیے ہمارے بابا آدم نے کیا چنا ہے. اب اگر ہم اس سے خالی ہوں تو حیف ہے، پھر ہم آدم کہلانے کے لائق نہیں، آدمی کہلانے کے لائق نہیں. ایک صلوات دیجیے محمد تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے آئیے، یہ جگہ خالی ہے. ایک صلوات پڑھ جناب آدم سے کہا جبریل نے کیا ہے 3 چیزیں، ان میں سے آپ کسی کو ایک کو منتخب کر لیں. اب ہم ہوتے مقدس تقوی والے تو کہتے 3 سے بڑھ کے کیا چیز ہے، ہاں دین لے لیتے. لیکن جناب آدم نے کیا کہا کہ جبریل یا عقل کو چھوڑے دو، میں عقل لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جناب آدم نے عقل لے لی. تو اب جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا کہ چلو تو میرے ساتھ. ایک کا حکم تھا، انہوں نے عقل کو لے لیا، تو اب تم میرے ساتھ چلو. تو حکم خدا سے دین اور عقل گویا یہ دین اور حیا گویا ہوئے کہ اے جبرائیل ہمیں حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاں عقل ہو وہیں ہم بھی ہوں. یعنی جہاں عقل ہو وہاں دین بھی ہو، وہاں حیا بھی رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، وہاں حیا. اور اگر کہیں دین نہیں ہے، کہیں حیا نہیں ہے، اور اپنے کو وہ چاہے جتنا بڑا عقل مند کہہ رہا ہو، لیکن سمجھ لو اس کے پاس عقل نہیں ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. عقل ہے تو دین بھی ہوگا، حیا بھی ہوگا. اور اگر عقل نہیں ہے تو نہ دین ہوگا نا. اگر دین اور حیا ہے تو عقل ہونا چاہیے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام جو ہے وہ ایک حدیث میں فرماتا ہے، حدیثیں جو ہے وہ لکھ کے لایا ہوں، پر چونکہ ذہن اتنا جو ہے وہ کبھی نہیں ہے حافظہ. امام پیغمبر فرماتے ہیں لکل شیء دعامۃ والدعامۃ الدین العقل. ہر شے ہر چیز کے لیے ستون ہوتا ہے. دعامہ کہتے ہیں ستون، پلر. ہر چیز کا ایک پلر ہوتا ہے. وہ دعامت الدین العقل. دین کا پلر کیا ہے؟ دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون عقل. دین کا پلر کیا ہے؟ اب اگر اس پلر کو آپ نکال دیں دین سے
کس کو کہتے ہیں دیامہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، عرب میں دیامہ اس کو کہتے ہیں کہ خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو خیمے کے بیچ میں ایک بانس ہوتا ہے جو مین ہوتا ہے، اسی بانس پہ وہ خیمہ رکا ہوتا ہے اور سائڈ میں رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ خیمے جو لگائے جاتے ہیں سر آپ نے دیکھا ہو کہ بیچ میں ایک بانس ہوتا ہے، ایک لکڑی ہوتی ہے، اور وہی اصل ہے، وہی اصل ہے۔ اگر آپ اس بیچ میں لگے ہوئے بانس کو نکال دیں تو خیمہ کیا ہو جائے گا؟ رہ جائے گا۔ پیغمبر کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کا ستون، دین کا پلر کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر عقل کو دین سے نکال دیں گے دین کی پوری عمارت بیٹھ جائے گی۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ اسی لیے مولا کہنا کہ جی فرماتے ہیں نبی الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت۔ آج تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل بحث ہے، تلخ ہو۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی خبر سنو، اذا سمعتموه، جب تم کوئی خبر سنو تو اس خبر کو عقل رعایت کے ذریعے سے پڑھو، نہ عقل روایت کے ذریعے سے۔ عقل کی تقسیم یہاں پہ مولانا نے دو طرح کی، ایک عقل کیا ہے؟ عقل روایت ہے۔ عقل روایت کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف نقل کر دیا ہے، نہ اس کا تجزیہ تحلیل کیا ہے، نہ اس کو پرکھا ہے اصولوں پر، بس صرف نقل کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں عقل روایت کے ذریعے سے کسی خبر کو نہ پرکھو، بلکہ عقل رعایت کے، عقل رعایت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اصولوں پہ کسی خبر کو پرکھا جائے کہ آیا یہ اصول جو خبر کے سچ ہونے کے ہیں یہ اصول پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اگر اصولوں پہ کھری ہے وہ خبر تو اس کو قبول کرو، اگر اصولوں پہ وہ خبر کھری نہیں ہے تو وہ اس خبر کو قبول کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کہنے کا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے، کوئی روایت آئے، کوئی بھی ایسی چیز، تو آپ اس کو دیکھیں قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، معصومین کی سیرت کے خلاف تو نہیں ہے، معصومین نے جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ صرف یہ کہ فلاں نے حدیث بیان کر دی، صرف یہ کہ کتابوں میں یہ چیز آ گئی ہے ہم آنکھ بند کر کے قبول کر لیں، امام کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کو جو معیار بتائے گئے، جو پیمانے بتائے گئے، اس کو پرکھنے کے آپ اس پیمانوں پر دیکھیں۔ عقل، اس کو کہتے ہیں عقل رعایت۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی یادگار ہے۔ میں نے کہا کہ کربلا میں جو بھی ہوا وہ عقل و خرد سے الگ نہیں ہے، لیکن کربلا عقل و عشق کے ملاپ کا نام ہے۔ جہاں عقل بھی ہے، عشق، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کربلا عشق کا نام ہے، وہاں عشق حسین میں جو چاہیں کریں۔ نہیں، کربلا فقط عشق کا نام نہیں ہے، ایسا عشق جس میں عقل کی آمیزش ہو، اس عشق کا نام کربلا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام کربلا، خالی اندھے عشق کا نام نہیں کہ جو چاہے آپ کربلا کے نام پر کرتے رہیں، صحیح غلط، اور کہ ہم تو عشق رکھتے ہیں حسین سے۔ کہتے نہیں ایک نعرہ انا مجنون الحسین، ہم حسین کے دیوانے ہیں۔ ہمیں حسین کو مجنون نہیں چاہیے، دیوانے نہیں چاہیے، حسین کو عقل مند چاہیے۔ یہ سارے نعرے جو بنائے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، مجنون تو نہیں چاہیے حسین کو، حسین کو معقول عقل مند انسان چاہیے۔ ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا میں اصل موضوع پہ آ جاؤں، حالانکہ باتیں بہت سی ہیں۔ یہ آج کی تاریخ کس سے منسوب ہے؟ جناب قاسم۔
کہ جناب قاسم کے حوالے سے ہمارے یہاں اختلاف ہے روایات. ایک طبقہ البتہ بحث علمی ہے، میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. ایک طبقہ جناب قاسم کے لیے عقد کا قائل ہے. ماں کا ایک طبقہ البتہ مختصر، وہ زیادہ نہیں، بہت بڑا کوئی گروہ نہیں ہو، لیکن ایک مختصر طبقہ ہے جو عقد جناب قاسم کا قائل ہے. اس کی اپنی دلیل ہے، وہ آپ سے سنتے ہوئے رہتے ہیں. یہاں بھی ہمارے اس ہندوستان میں ایک خاندان جو وہ عقد جناب قاسم کا قائل ہے. پہلے بغیر رسول علما قائل نہیں. عربوں میں بھی یہی ہے، بہت ایک تھوڑا سا طبقہ جو عقد جناب قاسم کا قائل ہے، ورنہ اکثریت مقابل لکھنے والے علماء کا طبقہ جو ہے وہ عقد جناب قاسم کا قائل نہیں. اور یہ جو عقد کی روایت ہے، آج میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب بہت ہی بہترین کی ایران میں چھپی جو ابھی میرے پاس آئی ہے 1 سال 2 سال پہلے، مقتل جامع، فارسی میں مقتل جامع. اور ایک پورا علماء محققین کا گروہ ہے کہ جس نے تمام جو مقاتل دوسری صدی سے لے کر اور اب تک جو مقاتل لکھے، مقاتل سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ کتاب کہ جس میں جنگ کربلا کے حالات لکھے گئے، مقتل لکھا 2 صدی سے لے کر سب سے پہلے جو مقتل لکھا گیا، اس مقتل سے لے کر اور آج تک جتنے بھی مقاتل لکھے گئے، ان سارے مقاتل کا مطالعہ کرنے کے بعد جو صحیح تحقیقی رائے وہ اس میں رکھی ہے. بہت اچھا اس وقت تک جو ہے مقتل جامع کتاب ہے، بہت بڑے اچھے محققین ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے. یعنی ایک آدمی کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ایک پورا جو ہے وہ 10 سے 15 آدمیوں کا گروپ علماء اور محققین ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کی ہے ایک روایت، اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. عقد جناب قاسم کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 5ویں صدی ہجری میں ایک شخص تھا ملا احمد کاشفی. اس نے اپنے جو مصائب کی کتاب اس نے لکھی ہے، اس میں اس چیز کو جگہ دی ہے. یعنی پہلی صدی سے لے کر اور 5ویں صدی تک عقد قاسم کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. 5ویں صدی ہجری میں اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور پھر بعد اس کی جس کے پیروی میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے بعد میں جو ہے وہ 4-5 کتابوں کو انہوں نے نام دیا ہے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. تو بہرحال یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے. جو لوگ عقد قاسم کے قائل ہیں وہ ان کی اپنی دلیلیں ہیں، یتیم تھے اور اس لیے امام نے چاہیے وہ بہرحال. لیکن جو لوگ نہیں قائل ہیں ان کی اپنی دلیلیں ہیں. میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں رکھوں. امام حسین السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اپنی عقل سے آپ سوچیں. یہ نہیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے منبر سے تو بس ہم آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر دیں. نہیں. دیکھیے امام حسین السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تاریخ میں جو ملتا ہے 3 یا 4 بیٹیاں. ایک جناب فاطمہ کبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا تذکرہ جو ہے وہ کربلا میں آپ کے خطبے بھی ہیں. جناب فاطمہ کبریٰ نے کوفے میں بھی خطبہ دیا ہے اور شام میں بھی خطبہ دیا ہے. اور ایک بیٹی جناب صغریٰ ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مدینے میں رہی، انہیں امام حسین اپنے ساتھ نہیں لائے. اب 1 یا 2 بیٹیوں میں جو ہے وہ ہمارے اور عربوں میں اختلاف ہے. ہم اسی ایک بیٹی کو سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، عرب ان کو رقیہ کے نام سے جانتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. تو اگر ہم یہ مانیں کہ ایک ہی بیٹی کے 2 نام ہیں، عربوں میں رقیہ، ہمارے یہاں سکینہ کے نام سے مشہور ہے،
تو 3 بیٹیاں ہیں. لیکن اگر ہم انہیں 2 الگ الگ بیٹی مانیں کہ رقیہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ بیٹی ہے اور سکینہ الگ بیٹی ہے، دونوں کی ماں الگ الگ ہے، دونوں کی ماں الگ الگ ہے. رقیہ کی ماں ایک کنیز تھی، ان سے وہ ہے. جناب سکینہ کے واسطے ملتا ہے جناب رباب سے. تو ہم اگر یہ دونوں باتیں مان لیں تو 4 بیٹیاں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں. سکینہ اور رقیہ چھوٹی ہیں، آپ روایت سنتے رہتے ہیں، چھوٹی ہے. جناب فاطمہ کبریٰ یہ بڑی ہیں، سب سے بڑی، اس لیے فاطمہ کبریٰ کہا گیا ہے. جانا فاطمہ صغریٰ. اب وہ لوگ جو عقد قاسم کے قائل نہیں، ان کا یہ کہنا کہ جناب کبریٰ کی شادی، کہ ہمارے یہاں جناب کبریٰ کی شادی جناب قاسم کے خلاف کہنا. لیکن آپ غور کریں، میری بات کو جا کے آپ اپنے گھر پہ سوچئے گا. جناب کبریٰ کی شادی مولا امام حسین نے امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ سے. یہ ہمارے یہاں کتنا مشہور غلط ہو جاتا ہے کتابوں میں، اور یہ مسلمات میں کہ حسن مثنیٰ کی شادی ہو چکی تھی. حسن مثنیٰ بھی کربلا میں تھے. حسن مثنیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ بھی جو وہ گئے تھے، زخمی ہوئے، اتنا زخمی ہو گئے میدان کربلا میں جو ہے وہ. اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین نے اٹھا کے لایا. اس کے بعد یہ ان کے اندر تھوڑی سی رحمت جان باقی تھی. میں بریکٹ میں بیان کیے ہوں. اور جب ظالم شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 محرم کو شہداء کے سر قلم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں ایک شخص تھا فرادی قبیلے کا، کیونکہ جناب حسن مثنیٰ کی ماں قبیلے فرازیہ سے. تو میں نے کل بتایا تھا کہ عرب میں اگر ایک قبیلے کی مرد عورت ہے تو وہ دونوں اپنے کو بھائی سمجھتے ہیں. اگر کسی دوسرے قبیلے میں عورت بیاہ دی گئی ہے تو قبیلے کے جتنے مرد ہیں گویا وہ اپنے بہن سمجھتے ہیں اور ان کی اولاد کو اپنے بھانجا سمجھتے ہیں. جیسے شمر جناب عباس کو اپنا بھانجا سمجھتا تھا، چونکہ ام البنین جو ہے وہ اسی قبیلے سے تھی جس قبیلے سے شمر تھا. تو قبیلے فرادیہ کا مرد جو لشکر عمر سعد میں تھا، جب سر قلم کرنے کے لیے لوگ پورا گروپ آیا ہے شہداء کے سر قلم کرنے کے لیے، اور جب حسن مثنیٰ کا سر قلم کرنے کے لیے پہنچے تو یہ قبیلے فرادیہ کے بھی آدمی تھا، اور گویا یہ حسن مثنیٰ کا ماموں لگتا تھا اسی قبیلے جس قبیلے سے آپ کی ماں تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں میں ابھی جان ہے، سر قلم کرنا چاہا لیکن اسے روک دیا کہ نہیں دیکھو یہ میری بہن کا بیٹا ہے، اس کی جان ہے، میں چاہتا ہوں اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کا علاج کراؤں. لوگ مان نہیں رہے تھے، لیکن آخر میں عمر سعد تک یہ بات آئی. اس نے کہا کہ آپ مجھے اسے حوالے کر دیں، ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور میں انہیں وہاں پیش کروں گا اور میں کہوں گا یہ میرے قبیلے کے ہیں، یہ میرے قبیلے کی بہن عورت اس کے لڑکے ہیں. اگر وہ مان جائے گا تو میں اسے لے جاؤں گا، ان کی علاج کراؤں گا، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو میں اسی کے سامنے ان کا سر قلم کر دوں گا. دیکھیے یہ چند سے لوگ مان گئے تھے، ٹھیک ہے چلو. تو اس طرح سے ان کو اٹھا دیا. اس میں بالکل جو ہے وہ کچھ تھا نہیں، صرف یوں چل رہی تھی. اٹھا کے جب کوفے لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے یہ بات رکھی تو ظاہر بات ہے قبیلہ بڑا تھا اور یہ شخص بھی جو ہے وہ سردار قبیلہ تھا. ابن زیاد ڈرا کہ اگر میں جو ہوں نہیں اس کی بات مانوں گا تو پورا قبیلہ میرے خلاف ہو جائے گا، تو اور بھی اس کے مسائلے اور اسباب ہوں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تم انہیں اپنے قبیلے میں لے جاؤ. اور اس طرح سے وہ حسن مثنیٰ کو اپنے قبیلے میں لے گیا، ان کا علاج کرایا اور وہ ٹھیک ہو گئے. پھر بعد میں وہ مدینے جب وہ سرا رہا ہو کے وہاں پہنچے ہیں، اس کے بعد یہ بھی مدینے اور ان سے امام حسن کی نسل توجہ کی. تو حسن مثنیٰ ان سے جناب کبریٰ منسوخ ہو چکی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کون سی جناب قاسم سے اب دیکھیے ان کی دلیل ہے
میں اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں، میں دونوں گروپ کی جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اچھا فرض کیجئے، چلیے ہم جو جناب قاسم کے عقد کے قائل ہیں، ہم چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے عقد ہوا، لیکن عربوں میں عقد کیسا ہوگا؟ اور پھر امام وقت، عقد کا مطلب کیا ہے؟ امام وقت. یہ تو جیسے ہم عربی میں ہمیں سیغے بتائے گئے ہیں، امام کو وہاں سیغے کی ضرورت نہیں ہے. امام صرف زبان سے الفاظ ادا کرے گا عربی میں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ان سے منسوخ کر دیا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی. عقد کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں سیرا باندھا دیا تھا. عقد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مہندی لگائی تھی. عقد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اپکر لگایا گیا تھا. عقد کا مطلب وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں نیک لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی ساری لڑکیاں. عقد کا مطلب یہ نہیں ہے. عقد یعنی صرف سادگی سے منسوخ کر دینا. اگر ہم مان لیں تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے آج جناب قاسم کے حوالے سے ہمارے یہاں عزاداری میں کتنے خرافات شامل ہیں. میں یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں. آج آپ دیکھیے نوحے، صحرا، مہندی، کنگان، اپٹان، نیک، یہ وہ نہ جانے کیا کیا جناب قاسم کی شادی کے حوالے سے ہمارے یہاں نوحوں میں مرثیوں میں آ جا رہا ہے. ابھی 3 سال پہلے ایک ویڈیو کلپ پاکستان سے نکلی تھی کہ جس میں جناب قاسم کی بارات جو ہے نکالی گئی تھی. دیکھا ہوگا 3 سال پہلے، 3-4 سال پہلے کے بعد آپ اندر بن گئی. ہم کہاں پہنچ گئے؟ یعنی جو حقیقت نہیں ہے ہم نے کربلا کو میں اس کو حقیقت بنا کے ڈالا. آج ہماری قوم اسے میں الجھی ہوئی ہے، مہندی میں، سیرے میں، اپٹن میں، اس میں اس میں. یہ تحریف ہے کربلا میں، یہ بدعتیں ہیں کربلا میں جو داخل کی گئی کربلا کے نام سے. اور آج ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کربلا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کربلا کے رنگ میں اپنے کو رنگ دیں، لیکن کیا کیا؟ کربلا کو ہم نے اپنے رنگ میں رنگ دیا. ہم نے اپنے رنگ میں رنگ دیا. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں کا ماحول کیا. دیکھیے ایک بات میں سب کہتا ہوں، ہمارے یہاں جو مذہب ہمارے پاس ہے یہ ہندوازم سے بہت متاثر ہے. یہ بالکل صاف میں کہتا ہوں، ہندوازم سے بہت متاثر ہے. وہاں عربوں میں جائیے، نہ وہاں اگربتی ہے، وہاں لوان ہے، اگربتی نہیں، موم بتی نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ صحرا نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہاتھوں میں ہم کڑے ہو یہ جو دھاگے باندھتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے. ارے ذریعے سے اما یہ جو ہمارے یہاں ذریعے تو شبیہ ہے نا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سو رہے ہیں، یہ تو شبیہ ہے. اصل کربلا جو ہے جہاں امام حسین واقع ہیں، اگر یہ کوئی مقدس چیز ہوتی تو سب سے پہلے کربلائی اور عراقی جو ہے وہ سارے دھاگے جو ہے وہ ذریعے سے چھلا کے اپنے ہاتھوں میں باندھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے کلچر سے تعلق ہے. یہ جو ہمارا مشرکانہ کلچر انڈیا میں ہے، یہ جو ہندوازم ہے، ہمارا دین اس سے متاثر ہو گیا، اس سے متاثر ہو گیا. اور اسی لیے ہم یہ ساری چیزیں عبادت سمجھ کے کریں. آپ آج ہندو مندر کے سامنے چلے جائیے، دیکھیے وہاں کی دکانیں دیکھ لیجیے، وہاں کیا کیا رہتا ہے. یہی سب تو رہتا ہے، دھاگے ٹنگے رہتے ہیں، یہ ٹنگا رہتا ہے، وہ ٹنگا، یہی ہے نا. اب وہ سب جاتے ہیں اور خود سے چلایا، اس بعد پہن لیا، لپیٹ لیا. یہ ان کا مذہب ہوگا، لیکن ہمارے یہاں اسلام بھی نہیں ہے. لیکن ہم وہی سب انجام دے رہے ہیں جو ہندوازم اور جو ہندو کرتے ہیں، وہی سب ہم انجام دے رہے ہیں. اس میں کیا تقدس، توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ امام سے یہ علم سے مس ہے، یہ ذریعے سے مس ہے، اور یہ فلاں عہدے سے مس ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے. حفاظت اللہ کرنے والا ہے، حفاظت اللہ کرنے والا ہے، کڑے نہیں کرنے والے.
میں واقعہ بتاؤں، پیغمبر کا ایک سلوات دیجیے محمد پیغمبر اسلام جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں ابتدا میں جو ہے وہ روایات ہیں، واقعات ہیں کہ لے جاتی تھی حلیمہ سعدیہ، کیونکہ اس زمانے میں عربوں میں جو ہے ایک رواج تھا بچوں کو جو ہے وہ بادیہ نشین عورتوں کے حوالے، تاکہ وہ شاید ان کی زبان پھنسی ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی، وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے پیغمبر کو کیا، وہ آتی تھی، دودھ پلوا لیتی تھی وہاں سے، اس کے بعد پی لے کے چلی جاتی تھی۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ جب بڑے ہوئے 1 سال 2 سال کے، تو آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے وہ بکری چرانے جو ہے وہ جاتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گا بکری چرانے کے لیے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت تو دے دی، لیکن پیغمبر جب جانے لگے تو ایک دھاگا پیغمبر کے گلے میں باندھ دیے۔ پیغمبر نے کہا یہ دھاگا کیسا ہے؟ کہا یہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ پیغمبر نے کہا میرا خدا میرے ساتھ ہے میری حفاظت کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے نہیں باندھا۔ تو آپ نے اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالا؟ یعنی انسان کی حفاظت خدا کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنے والی ہیں۔ یہ فیشن ہے، توجہ کیجیے گا، یہ فیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف فیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اصلاً اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اس کو پہننا ہو پہنے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھ کے پہنیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہ، یہ مقدس چیز۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کیوں داخل ہو گئی؟ چونکہ ہمارا کلچر ہندوازم سے متاثر ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، لہذا بہت سی چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں ان سے، اور ہم نے کیا کیا؟ اڈاپٹ کیا۔ اب اس کو ہم صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم نے اس کو دین کا رنگ دے دیا، ہم نے اس کو دین کا رنگ دے دیا۔ اسی طرح سے یہ سہرے، یہ مہندی، یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر تھوڑی ہے، اسلام میں تھوڑی ہے، یہ ہندو کلچر، یہ یہاں کے رہنے والوں کا کلچر ہے۔ ان کیا یہ سہرے ہوتے ہیں، ان کیا یہ مہندی، ان کیا یہ اپٹن، ان کیا جو ہے وہ یہ کنگنے اور یہ سب ان کا کلچر ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کلچر کو لے لیا، اڈاپٹ کیا، اور اسی کلچر کو جس کو اڈاپٹ کیا تھا اسی کو ہم نے کربلا میں گزر دیا۔ البتہ ممکن ہے 100 سال پہلے لوگوں کے احساسات کو جگانے کے لیے اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے مرثیہ نگاروں نے اپنی مرثیوں میں، نظموں میں جو ہے وہ اس کو شامل کر لیا۔ جہاں تک میرا یہ سوال کہنے کا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں جو ہے وہ فرش ادا پہ خالی مومنین نہیں آتے تھے، ساری قوموں کے لوگ آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، سنی بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، سبھی آتے تھے۔ نوابین کے یہاں مجلسیں ہوتی تھی تو ہر فرقہ کا لوگ آتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ دوسرے فرقوں کے احساسات کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے مراثی نگاروں نے جو یہ چیزیں، تاکہ ان کے نفس پہ ایک اثر ہو۔ درس پتہ ہے کہ غیر شیعہ سنے گا، ارے ایک رات کا بیایا دلہن، ایک رات کی بیائی دلہن، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹ پائی، گرانڈ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، ایک مثلا جو ہے وہ شب کا جو ہے وہ دولہا ابھی تو سیرا بھی نہیں جو ہے خشک ہو پایا تھا کہ شہید کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے ان احساسات اور جذبات کو جگانے کے لیے کام کیا ہو، لیکن یاد رکھیے آج دنیا بہت آگے گئی۔ آج ہمیں تجزیہ کرنا ہے کہ آیا ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کو جو مقدس بنا کے پیش کرتے ہیں، جو اس کو جو ہے بالکل عین دین بنا کے پیش کرتے ہیں کہ معلومہ اگر اس کے خلاف کسی نے بول دیا تو اس کو دنیا بھر کے تمغے دیے تھے، یہ وہابی ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ عزاداری کا دشمن ہے، یہ جو دیے جاتے ہیں تمغے، یہ کیوں؟ یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ کیا ہم وہی 100 سال پہلے کی رسم و رواج اور جہالت میں پڑے رہیں گے؟
کیا آزاداری ہم کو اسی چیز کی اجازت دیتی ہے؟ آزاداری یہ کہہ رہی کہ آگے بڑھو، ترقی کرو، عقل کے میدان میں، علم کے میدان میں، معرفت خدا کے میدان میں، معرفت ائمہ کے میدان میں آگے بڑھو، ان غیر معتبر رسموں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ۔ صدر یہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے، لیکن ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اسی میں الجھے ہیں۔ کب ہم نکلیں گے اس اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج سے؟ کب باہر نکلیں گے؟ کب ہم حقیقی کربلا تک اپنے کو پہنچائیں گے؟ کب ہم واقعی کربلا کو سمجھیں گے؟ ساری چیزیں میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے نظر و نیاز اپنی جگہ پر، آپ جناب قاسم کے نام پہ نظر کریں، آپ جناب قاسم کے نام پہ علم اٹھائیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، عین سنت ہے، عین عبادت ہے۔ لیکن ہم جناب قاسم کی شہادت میں ہم صحرا اور مہندی اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟ ایک تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج آپ 21ویں صدی میں اگر آپ 200 سال 300 سال پہلے کی باتیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ اس سے غلط ہو جائیں گے۔ آزاداری اپنا اثر کھول، ہمارا مقصد یہ کہنے کا کہ ہم جو بھی کریں اس کو اپنی عقل پہ پرکھیں، آیا عقل کے مطابق یہ عمل ہے یا نہیں؟ اگر عقل کے مطابق نہیں ہے، اگر ہماری عقل نہیں سمجھ میں آتی ہے تو جو صاحبان علم ہیں، دیکھیے ہر لباس والا صاحب علم نہیں، توجہ کیجیے۔ ہمارے یہاں عوام کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ جو ابا قبا میں آ گیا، جو شیروانی ٹوپی میں آ گیا، ہم اس کے ہاتھ چومنے لگے اور سمجھے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ ہر لباس والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ عالم نما ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں ہمارا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، تو جو واقعی عالم واقعی بعمل آدمی پرہیزگار، اور صرف پرہیزگار نہیں بلکہ ان کی نظر بھی ہو کتابوں پر، صاحب بصیرت ہو، صاحب آپ کے پاس چلے جائیں مولانا ہمارے سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا ہے، آزاداری میں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اسے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو بتا دیں گے، دلیل کے پاس دلیل کے ساتھ سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ آپ نہ کریں یا یہ ہے صحیح، وہ کوئی حرج نہیں، آپ اس کو انجام دیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی اس سے آپ پرہیز کریں، اس سے آزاداری کا جو ہے مذاق ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ اتنی جرات پیدا کریں، حق کو حق کہنے کی، غلط کو غلط کہنے کی۔ جب تک آپ اپنے اندر اتنی جرات نہیں پیدا کریں گے غلط کو غلط کہنے کی، آپ اسی طرح سے جو ہے وہ الجھے رہیں گے، اسی طرح سے آپ رسم و رواج میں الجھے رہیں گے، اور اسی طرح سے سب کچھ چلتا ہوتا آ رہا ہے، یہی سب ہوتا رہے گا، کوئی فائدہ دین کا آپ کو نہیں ہوتا ہے، آزاداری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، عبد قاسم مانے یا نہ مانے وہ غلط بات ہے، وہ ایک تحقیقی بات ہے، وہ علماء کی آواز ہے، میں اس پہ نظریہ پیش نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ہے بھی تو آپ اس کو کس طرح منائیں، کوئی خوشی کا منانے کا طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ خوشی اس کے ذریعے سے منائیں، ماتم کریں، نواں پڑھیں، جسے کہ یہ جو ہے وہ علم نکالیں، جناب قاسم کے نام سے حاضری کریں، جناب قاسم کے نام سے نظر و نیاز کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کوئی من نہیں روکتا ہے، لیکن وہ جو کنگنے اور ڈورے یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اصل کوئی دین نہیں۔ میں یہی آج کی بحث میں، ہو سکتا ہے یہ بحث آپ کے لیے مشکل ہو، سخت ہو، آپ کے حلق سے شاید نہ اتر پائے کہ ہم تو اب تک کرتے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کفار بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں، یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھلے تمہارے باپ دادا بدعقل ہوں، جاہل ہوں، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ اللہ نے ہم نے کہا نہیں، ہر عبادت ہر کام کا
पैमाना अक्ल, और क़यामत में हर इंसान को जज़ा और सज़ा उसकी अक्ल के एतबार से मिलेगी। मैं एक वाक़या सुनाऊँ और उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक सहाबी आता है और कहता है फलां फलां शख्स जो है वो बहुत इबादत गुजार है, पड़ोस में हमारे रहता है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा मुत्तकी है। तो इमाम ने उससे कहा तुमने उसकी अक्ल को परखा है, उसकी अक्ल कैसी है? उसने कहा मौला जो है वो अक्ल को तो हमने उसको नहीं देखा, उसकी अक्ल को नहीं परखा है। इमाम ने फरमाया देखो इबादतों से धोखा ना करें। लोग बहुत बड़े नमाज़ी हैं और बहुत रोज़ेदार हैं, बहुत ऐसे हैं, उससे धोखा ना करो। देखो उसकी अक्ल देखो, अगर उसके पास अक्ल सही है तो उसकी इबादतें जो है वो आएंगी। वही जानी फिर अपने वाक़या सुनाया बनी इसराइल कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था आबिद, और वो एक जैसे कि जजीरे में अकेला जो है वो जजीरे में जो है वो बैठा इबादत करता रहता था। फरिश्तों का दर से गुजर होता था कि बड़ा इबादत गुजार है ये, सुबह शाम बस मुसल्ले पे बैठा रहता है, खाना पीना क़ज़ाए हाजात के वो कुछ नहीं, या बस कभी हुआ वरना बस मुसल्ले पे बैठा हुआ। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे मामूद इस बंदे का तो तेरे यहाँ बहुत बड़ा अजर होगा, बहुत सवाब होगा। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने उस इबादत गुजार उस आबिद का अजर को दिलाया कि देखो इसका अजर इतना। तो फरिश्तों बड़ा ताज्जुब हुआ, इबादत तो ये बहुत ज़्यादा करने वाला है, सुबह शाम मुसल्ले बैठा रहता है और अजर उसका बिल्कुल इतना है। फरिश्तों ने सवाल किया या अल्लाह ये इतना बड़ा इबादत गुजार 24 घंटे तेरे सजदे करता रहता है और अजर इतना ही, कहाँ तुम बचाना चाहते हो, तुम इसका इम्तिहान लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, क्यों? कहाँ अल्लाह ने हुक्म कि तुम भी इंसानी लिबास में आ जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो इंसानी लिबास में आ गया फरिश्ता और कहा जाओ तुम इसी के बगल में मुसल्ला लगा के बैठ जाओ, इबादत करो, तुम भी करो। आ गया बगल में मुसल्ला, फरिश्ते ने भी लगा दिया, इंसानी सूरत में खैर इबादतें हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है जब एक बगल में आया है इबादत गुजार तो कभी तो भी बात होगी ना। तो अब थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई। तो अब ये जो इबादत गुजार थे बनी इसराइल के, इन्होंने बात करते करते कहा अल्लाह मियाँ देखिए सब सही है, बात सब कुछ सही है, लेकिन एक कमी है। वो एक कमी ये है कि देखिए इतना हरा भरा जजीरा है, घास फूस ये वो सब कुछ है। काश अल्लाह के कोई गधा होता तो कम से कम इस सारी घासों को सारे जो है वो फल फ्रूट को चढ़ लेता, खा लेता। फरिश्ते ने वहीं से जो है वो मुसल्ला समेटा और वहीं से उठ गया। उसने कहा मैं समझ गया कि क्यों इसकी इबादत गाते इतना कर रहे हैं, इसलिए कि अक्ल उसको नहीं बताता खुदा क्या है। वो खुदा का बच्चा है, खुदा का जो है वो घोड़ा तलाश कर रहा था कि कोई आए और इस जजीरे की घास चले। मतलब क्या है? आमाल अक्ल के परखी। इंशाअल्लाह हम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम इस फर्श अदा से अपनी अक्ल में इजाफा करें। आप सभी माशाअल्लाह साहबान अक्ल हैं, लेकिन इन अहले बैत का चाहने वाला वो है जिसके लिए इमाम फरमाते तनाफसू फिद दरजात, तुम कमालात में एक दूसरे से मुकाबला करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की अज़ादारी इसीलिए ताकि हम इस अदा के जरिए से अपनी अक्ल को कमाल तक पहुँचाएँ, अपने को जो है वो और आगे ले जाए और आगे ले जाए। इमाम हुसैन ये भतीजा कि जिसे यतीम हसन इसका नाम आज की तारीख उसी यतीम हसन से जो बातें कही हैं इस पर गौर कीजिएगा और अपनी ख़वातीन को भी समझाएं। लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ आप हज़रात बिल्कुल ठीक है और आप हज़रात की बात ये समझ में आ रही है, आ गई इंशाअल्लाह। लेकिन असल में मसला हमारे ख़वातीन में कि वो
समझ नहीं पाते, कोशिश की उन्हें समझाने की कोशिश कि असली दीन क्या है, असली करबला क्या है, आप उस पर तवज्जो दें। ये सारी ज़ाहिरी रस्में इतनी ज़्यादा अहम करबला जितने भी शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सब में आए, आपने भी किसी भी शहीद इतना गले लगा के जो दिया जितना जनाब कासिम गुरुसत करते हो आप। और तो पहले आप जनाब कासिम को इजाज़त दी, सुबह से जनाब कासिम सुबह से जो इमाम हुसैन सलाम अपने चचा के पास आते थे और इज़्न जिहाद तलब करते थे। लेकिन जब भी हुसैन के पास कासिम आए, इमाम का एक जवाब, कासिम को देखते थे क्या कहते, तुम तो मेरे भाई की निशानी, मैं तुमको कैसे इजाज़त दूँ, मैं तुमको कैसे मारने की इजाज़त दूँ। जनाब कासिम परेशान हो, और जैसे जैसे लोगों के लाशें आ रहे थे, जनाब कासिम का इस्तराब बढ़ता है कि चचा मुझे आपको मालूम है कि शब आशूर का वाक़या कि जब इमाम हुसैन सलाम ने शुहदा की फहरिस्त पढ़ी है और जनाब कासिम का नाम उसमें आमदन आपने ले लिया, तो जब सब चले गए तो आपने चचा के पास जाके पूछा, चचा क्या शहीदों में मेरा नाम नहीं है? इमाम ने ये नहीं कहा कि नहीं है या है। इमाम ने कहा, अच्छा मेरे लाल ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में मौत कैसी है? कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी ऐसी जांच करने की जगह कहीं नहीं, आज तक किसी ने नहीं बताया कि मौत का मज़ा कैसा है। लेकिन ये परवरदे आगोश हुसैनी है कि जिसने अपने चचा के जवाब में क्या जवाब दिया, आहला मिनन्नास, मौत शहद से ज़्यादा शीरी। लेकिन कौन सी मौत? हर मौत थी वो मौत जो इमाम की इताअत, जो इमाम की इताअत में मौत आए, वो मौत शहद से ज़्यादा शीरी। शब आशूर के बाद जनाब कासिम मुसलसल इजाज़त के लिए आ रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। फिर आखिर जब मुस्लिम के बेटे शहीद हो गए, मुस्लिम के भाई शहीद हो गए, जनाब अब्बास के तीनों भाई शहीद हो गए, जब बनी हाशिम के बहुत से लोग शहीद हो गए, हत्ता कि औने मोहम्मद के भी लाशें आ गए, तो अब इस्तराब और बढ़ा। तो आप एक खाली खैमे में जाके बैठे और खाली खैमे में बाहर बैठ के गिरिया कर रहे हैं कि चचा मुझे क्यों नहीं इजाज़त दे रहे। मुझे याद आया कि मेरे बाबा ने जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, एक तावीज़ मेरे बातों में बांधा और मुझसे कहा था कि कासिम, जब कोई सबसे ज़्यादा सब घड़ी पे आगे बढ़े कि जहाँ तुम्हारी अक्ल जवाब दे तो इस तावीज़ को, और जो इस तावीज़ में लिखा है उस पर अमल करना। जनाब कासिम ने फ़ौरन उसमें से जो है जो लिखा हुआ था, क्या देखा कि दो छोटे छोटे नाम हैं, दो छोटे छोटे ख़त हैं। एक ख़त जनाब कासिम के नाम है और एक ख़त अपने भाई हुसैन है। जनाब कासिम के ख़त नाम जो ख़त है उसमें लिखा हुआ, बेटा तुम इस तावीज़ को जब खोलोगे तो तुम मैदान करबला, तुम्हारा चचा चारों तरफ से दुश्मनों में गिरा। ए बेटा कासिम, अगर मैं होता तो मैं अपनी तरफ से अपने भाई को कुर्बान हो जाता, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँगा, लेकिन तुम मेरी जगह को होगे। ए कासिम देखो, अपने चचा के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने में कोई ताक़त नहीं। और दूसरा ख़त इमाम हुसैन का नाम था। कासिम ने ख़त को नहीं खोला, बल्कि अब खुशी खुशी आते हैं, चचा के पास आते हैं तो
حسین دیکھتے ہیں کہ قاسم مسکرا رہے ہیں، یقینی کوئی بات ہے۔ اب جب قاسم قریب آتے ہیں تو فوراً چچا کے ہاتھ میں بابا کا چچا یہ بابا کا نام آیا آپ کے ہاں، جو میرے تعبیر کی صورت میں میرے بازوؤں پہ بندھا ہوا تھا۔ اب حسین نے جیسے ہی بھائی کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ بھائی کا وہ خط لکھا ہوا بھائی کا خط جب کھولا ہے تو سب سے پہلے آنکھوں میں لگایا ہے، بوسہ دیا ہے۔ عجب نہیں حسین کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا ہو کہ جب حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں اکٹ کے گر گئے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حسین نے بھائی کا وہ خط پڑھا جس میں لکھا تھا، بھیا کربلا کے میدان میں جب آپ دشمنوں میں گھیرا ہوں گے تو میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میرا یہ قاسم ہے، یہ میری طرف سے ہے، اس فدیے کو قبول کر لینا۔ اے حسین میرے بھائی میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم کی صورت حسین نے دیکھی، کہا اے میرے لال یہ تم میرے بھائی کا خط لائے ہو یا اپنے قتل کی سنانی لائے ہو؟ ہاں حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی۔ جناب قاسم بیویوں سے ماں سے پھوپھیوں سے رخصت ہوئے اور جب خیمے سے باہر آئے تو حسین رخصت کرتے وقت، کیونکہ جناب قاسم کا قد اتنا تھا کہ آپ کے ناک کی کوئی زرہ نہیں تھا، کوئی خود نہیں تھا۔ کربلا کے یہ پہلا سپاہی ہے کہ جس کے سر پہ نہ خود ہے نہ جس پہ زرہ ہے۔ حسین نے قاسم کو رخصت کرتے وقت روایات اور مکاتب میں ملتا ہے اتنا روئے ہیں کہ غش کھا کے دونوں چچا بھتیجے گر جاتے ہیں زمین پر۔ 3 بار ایسا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، حسن کا امامہ رکھا اور وہ کرتا حسن کو پہنایا، اور اس کے بعد قاسم کو پہنانے کے بعد قاسم کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ قاسم میدان کربلا کی طرف آتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم کربلا میدان کربلا میں آ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین اللہ کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے قاسم۔ اندازہ لگائیے کس جگر سے ماں نے رخصت کیا ہوگا۔ عزیزو محسوس کریں آپ، یہ چند دن رہ گئے ہیں، حسین پہ روئیں، گریہ کریں، آنسو بہائیں، اپنا سر پیٹیں۔ یہ چند دن ہیں، اس کے بعد نہیں معلوم کہ کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا میں رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کس کو فرش ادائے حسین نصیب ہوگی، کس کو نہیں نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حسین کو پرسا دے، اس طرح سے حسن کو پرسا دے کہ جیسے اپنے جوان لان کے لاشے پہ روتے ہیں، ایسے حسن کے قاسم یتیم قاسم کو پرسا دیں۔ اللہ اکبر۔ قاسم رخصت ہوتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، لیکن وقت جنگ کرتے ہیں اور 4 ازرق شامی کے 3 بیٹے اور خود اس کو جو بہت بڑا بہادر تھا اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب ازرق شامی کو واصل جہنم کرتے ہیں تو میرے ساتھ آواز دیتا ہے یہ علی کا ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے قابو میں نہیں لا سکتے ہو، اس کو چاروں طرف سے گھیر، اور پھر چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، اور اب جناب قاسم پر تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے جو حملے کیے گئے ہیں، جناب قاسم کے جسم میں ذرہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ قاسم کا جسم نازنی جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دیا اب مالکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین اس طرح سے چلے جیسے شیر جھپٹتا ہے کسی شکاری پر، اور جب ظالموں نے دیکھا کہ حسین ہماری طرف آ رہے ہیں تو ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، قاسم کا لاشا ہمارے سے بے اسپا ہو گیا۔ اب گرد جب چھٹی تو حسین نے اپنے کو قاسم کے لاشے پہ پایا، آواز دی ہے قاسم تیرا چچا تجھ سے معذرت کا چاہ رہا ہے، تو نے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا لیکن آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عزادارو جب حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں، قاسم کی روح جسم سے نکل چکی تھی، حسین نے
قاسم کے لاشیں کو خود اٹھایا. مقاتل میں ملتا ہے کہ جب قاسم چلے تھے تو اتنا قد چھوٹا تھا کہ حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا تھا, پیر رکاب میں نہیں آ رہے تھے. لیکن اب جب حسین قاسم کا لاشا لے کے چلے ہیں, سینے سے سینہ لگایا, قاسم کا پیر زمین سے خط دیتا ہوا جا رہا تھا. عزادارو, قاسم کا لاشا خیمے میں لایا گیا. بیبیاں و قاسمہ و حسنہ و علیہ, لوگوں نے دیکھا ام غربہ نہیں ہے. اب جب ام غربہ کو تلاش کیا تو دیکھا سجدے میں سر رکھے ہوئے. آواز دری معبود, میری اس قربانی کو قبول کر لے. اے میرے معبود, یہ ناچیز ہدیہ ہے, اسے شرف بس جوانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی توفیقات معبود ہم سب کو ویسا زیادہ بنا جیسا امام زمانہ ہمیں عزادار دیکھنا چاہتے ہیں. معبود ہمیں توفیقات عطا فرما کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے امام زمانہ کو خوش کر سکیں. معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام انجام دیں جس سے ہمارا امام زمانہ راضی ہو. معبود کی دعا ہمارے امام حضور میں تعظیم فرما, ہم سب کو امام کے عوام سے شکر فرما. ایک سورہ فاتحہ ہے, اس میں پڑھا گیا تھا, فاطمہ عالم